ویساکھی پنجاب کا ایک نہایت اہم تاریخی اور ثقافتی تہوار ہے جو ہر سال یکم وساکھ یعنی 13 یا 14 اپریل کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار خاص طور پر کسانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے کیونکہ اس موسم میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور کسان اپنی سارا سال کی محنت کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ویساکھی کو خوشحالی، برکت اور نئی شروعات کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ویساکھی پاکستان کی سب سے بڑی فصل یعنی گندم سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی زرعی معیشت میں گندم مرکزی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ملک کے کل زیر کاشت رقبے کا تقریباً 35 سے 40% حصہ گھیرتی ہے اور زرعی پیداوار کی قدر میں لگ بھگ 10 سے 12% حصہ ڈالتی ہے، جبکہ عوام کی بنیادی خوراک ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جب اپریل میں گندم سنہری ہو کر کھیتوں میں لہلہاتی ہے تو یہ صرف ایک فصل نہیں بلکہ قومی خوشحالی، خوراکی تحفظ اور کسان کی سال بھر کی محنت کا جشن ہوتا ہے جو ویساکھی کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بھی ویساکھی کی اہمیت غیر معمولی ہے کیونکہ 1699 میں گرو گوبند سنگھ نے اس دن خالصہ پنتھ کی بنیاد رکھی جس نے اس تہوار کو مذہبی، سماجی اور شناختی پہلو عطا کیا۔ اس طرح ویساکھی ایک دوہری نوعیت رکھتی ہے، ایک طرف یہ زمین اور محنت سے جڑی خوشی ہے اور دوسری طرف ایک روحانی اور تاریخی شعور کی علامت۔ ویساکھی کی روایت جسے گردواروں میں عبادت، لنگر، بھنگڑا، گدھا اور میلے محض رسومات نہیں بلکہ سماجی ہم آہنگی، برابری اور اجتماعی خوشی کا عملی اظہار ہے۔ اگر ہم یورپ سے موازنہ کریں تو وہاں فصل اور ثقافتی تہواروں کو مکمل معاشی صنعت بنا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جرمنی کا اکتوبر فیسٹ ہر سال تقریباً 6 سے 7 ملین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اندازاً 1 سے 1.5 ارب یورو یعنی تقریباً 300 سے 450 ارب پاکستانی روپے کی معاشی سرگرمی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اسپین کا لا توماتینا بھی لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حالانکہ وہ صرف ایک تفریحی ایونٹ ہے، نہ کہ کوئی بنیادی زرعی یا مذہبی تہوار۔ اس کے مقابلے میں ویساکھی کے پاس زیادہ مضبوط بنیاد موجود ہے کیونکہ یہ نہ صرف گندم جیسی حقیقی اور اسٹریٹجک فصل سے جڑی ہے بلکہ اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت بھی ہے۔ ساتھ ہی پنجابی ثقافت جیسے بھنگڑا، میلے اور روایتی کھانے اور دیہی حسن، ایگرو ٹورزم بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان، خاص طور پر پنجاب، اس تہوار کو عالمی معیار پر ترقی دے جیسے ویٹ فیسٹیول، پنجاب ہارویسٹ کارنیول اور ویساکھی انٹرنیشنل فیئر، تو اندازاً 1 سے 2 ملین بین الاقوامی سیاح آسانی سے آ سکتے ہیں، جس سے ابتدائی طور پر 200 سے 400 ارب روپے کی سالانہ معاشی سرگرمی پیدا ہو سکتی ہے اور طویل مدت میں یہ آمدن اکتوبر فیسٹ کے برابر بھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر کنک کو برانڈ بنا کر آرگینک گندم کی مصنوعات، روایتی پنجابی فوڈ فیسٹیولز اور فارم ایکسپیرینس ٹورز، کھیتوں میں رہائش اور کٹائی کا عملی تجزیہ متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ پالیسی کا ہے۔ پاکستان میں اب تک ویساکھی اور گندم کی فصل کو ایک منظم معاشی موقع کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ اس میں اربوں روپے کی معیشت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر ریاست اس تہوار کو سیاحت، ثقافت اور معیشت کے ساتھ جوڑ کر حکمت عملی کے تحت فروغ دے تو ویساکھی نہ صرف کسانوں کی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے بلکہ پاکستان کی عالمی سافٹ امیج کو بھی مضبوط کر سکتی ہے، جہاں دنیا پاکستان کو صرف سیاسی یا سیکیورٹی مسائل کے تناظر میں نہیں بلکہ ثقافت، مہمان نوازی اور زرعی خوبصورتی کے حوالے سے بھی پہچانے۔